بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بعض ایک مختصر مگر بہت کارآمد مشاہدات درود امی اور مطلقاً درود شریف سے متعلق عرض کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی کلپ بہت لمبی نہ ہو اور مختصر پر ہی شاید بات ختم ہو جائے۔ کل ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر کم و بیش 5-7 سال کی ہوگی، 7 سال ہو 8 سال ہو، ایسی کچھ عمر ہوگی، اس بچے کا ایک عجیب مشاہدہ جو بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت چھوٹے بچہ ہونے کے حیثیت سے ایک بہت ہی پیارا بھی ہے۔ تو بڑا پیارا سا مشاہدہ، وہ بچہ اپنی نانا ماموں کے یہاں گیا ہوا تھا۔ وہاں جیسے چھوٹے بچوں کو بڑے کچھ پیسے دے دیتے ہیں نا، 10 20 50 40 روپے دے دیتے ہیں، اس طرح سے اس بچے کی جیب میں کچھ پیسے تھے۔ اب اللہ جانے وہ کہیں گر گئے اس بچے سے، اور اسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے تو اگر 50 روپے بھی اگر اس کے پاس ہوں گے اور وہ کھو گئے تو اس کے لیے تو بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ اسے ماں باپ کا بھی خوف ہوتا ہے، کئی بار امی ماریں گی، ابو ماریں گے، کئی بار کئی فیملیز میں ایسا بھی ہوتا ہے، بچوں کو پٹنے پٹانے کا بھی ڈر رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے سارے گھر میں تلاش کیا، جہاں جہاں وہ کھیلا کودا گیا آیا گیا وغیرہ سب جگہ اس نے تلاش کیا، اور گھر کے اندر اس کے پیسے کھونے کے بعد سے اور ڈھونڈنے کے درمیان میں صفائی بھی ہو چکی، بائی دی وے کہیں گرے ہوں گے تو وہ صفائی کے نام پر بھی چلے گئے ہوں گے، جو بستر وغیرہ تھے ان کو بھی جھاڑ کر دوبارہ سے بچھا دیا گیا، جیسے مہمانوں کی آمد سے پہلے تھوڑی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے گھروں میں۔ لیکن وہ بچہ بہرحال پریشان اور ڈھونڈتا پھرتا رہا۔ بالآخر اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے پیسے کھو گئے۔ اس بچے کی والدہ نے کہا کہ درود شریف پڑھ کر ڈھونڈ لو۔ یہ بات ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو درود شریف پڑھ کر تلاش کی جائے تو اللہ کے فضل سے وہ چیز مل جاتی ہے۔ بطور خاص اگر کوئی بات بھول جائے تو درود شریف پڑھی جائے اور پھر وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ تو یہی کچھ واقعہ ہوا جو کل میرے سامنے لایا گیا۔ تو اس بچے نے درود شریف پڑھا اور 2-4 مرتبہ ہی پڑھا، چھوٹا بچہ ہے، 2-4 مرتبہ ہی پڑھا، اور پتہ چلا کہ جس بستر کو جھاڑ کر دوبارہ بچھا دیا گیا تھا، یعنی اگر اس میں پیسے ہوتے تو ظاہر ہے کہ جس نے اس کی صفائی کی تھی اس کو ملنے چاہیے تھے نا، عقل تو یہی بتاتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہوا یہ کہ اس بچے نے جو 2-4 مرتبہ جس نے درود شریف پڑھی تھی اپنے پیسوں کے مل جانے کے لیے، تو وہ پیسے اس بچے کو اس بستر میں ملے جس کو جھاڑ کر دوبارہ سے بچھا دیا گیا تھا۔ عجیب کرشمے ہیں صاحب درود شریف کے، عجیب برکتیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایسے مشاہدات پیش آتے ہیں، اور بعض اوقات بڑی عمر کے لوگ سوچتے رہتے ہیں جی یہ تو اولیاء کا کام ہے، یہ تو عالموں کا کام ہے، یہ تو یقین والوں کا کام ہے، یہ تو اللہ والوں کا کام ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کدھر گنیں گے آپ سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، 2 بچے ہمارے یہاں سے گئے مدینہ طیبہ میں، ان بچوں کی میں نے ملوایا بھی تھا آپ کو، ان بچوں کی والدہ نے کہا بیٹا روضہ اقدس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو۔ اب وہ بچے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہ اس احاطے کے اندر ہیں۔ روضہ اقدس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، کہ کہا کہ اس مقدس احاطے کے اندر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان بچوں نے ضد کی کہ نہیں، ہم تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، پھر سلام بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اور بھی چھوٹے۔ اب بس یہ تو اپنی ضد پر اڑ گئے چھوٹے بچے، ایک کو ضد لگی تو دوسرے کو بھی لگ گئی، 2 بچے تھے۔ اب یہ اسی ضد پر رہے، نہ انہوں نے سلام کیا یا نہیں کیا، لیکن انہوں نے کوئی دعا نہیں کی، اور بس ان کی یہ ضد رہی کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھیں گے اور ان سے بات چیت بھی کریں گے اور ان کو سلام بھی کریں گے، اور اس طرح سے ہم پہلے دیکھیں گے ان کو۔ تو اللہ کی قدرت، جب یہ اپنے ہوٹل پر اپنے روم پر لوٹ کر آئے
کسی نے ان کو بتایا کہ کسی ذمہ دار کو ان کی والدہ نے بتایا کہ ان بچوں نے عجیب ضد کر رکھی ہے، میں کیا کروں؟ اور وہ ضد بھی بے انتہا کر رکھی تھی انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ اس ضد کے چکر میں ان میں سے ایک بچہ تو مس بھی ہو گیا تھا، اس کو پولیس والوں سے برآمد ہوا وہ بچہ، ماں باپ سے مس ہو گیا، وہ کہاں چلا گیا، بس اسی ضد میں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو دیکھیں گے، اور بعد میں پھر وہ پولیس والوں کی مدد سے وہ بچہ ان کو مل پایا۔ اب ہوٹل میں آئے تو ان کو بتایا کہ بھی ان بچوں کی عجیب ضد ہے، تو انہوں نے کہا بھی کوئی بات نہیں، آپ دروشی پڑھو، اللہ پوری کرے گا۔ اب وہ دروشی پڑھ کے اور جب وہ لیٹنے لگے تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ سوئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اگر روم میں آئیں گے تو سوئیں گے کہاں؟ وہ سنگل بیڈ ہوتا نا، اب وہ بچوں کا تو ہو سکتا ہے سنگل نہ بھی ہو، لیکن ان کو یہ فکر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے روم میں آئیں گے تو سوئیں گے کہاں؟ اللہ اللہ اللہ، ان معصوم بچوں کی معصوم باتیں۔ اب جب وہ صبح کو اٹھے، دونوں بچوں نے ایک ہی بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہمارے خواب میں تشریف لائے تھے، ہمیں مدینہ منورہ میں گھمایا، ہمیں کچھ کھلایا پلایا بھی، اور دونوں بیڈوں کو ملا کر ہمارے ساتھ لیٹے بھی، آرام بھی فرمایا۔ دونوں بچوں نے ایک ہی بات کہی، الگ الگ، اس نے الگ کہا، اس نے الگ کہا۔ تو ہماری بڑی عمر کے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صاحب پہلے ہم ولی اللہ بن جائیں، اس کے بعد یہ مشاہدات ہوں گے، لیکن ہم کہتے ہیں آپ کو کہ آپ دروشی پڑھنا شروع کر دیجئے، ولی اللہ بھی بن جائیں گے، اللہ چاہے گا تو ولی اللہ بھی بن جائیں گے۔ ابھی اس کلپ کو ریکارڈ کرنے سے پہلے ایک آڈیو جو میرے پاس کسی بہن نے بھیجی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو ایک مشاہدہ درود امی سے متعلق سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ان کی فرینڈ رہی ہوگی تو وہ اچھی خاصی فیملی سے ہیں، اس کے باوجود وہ ایک عرصے تک اپنے مائکے میں بیٹھی ہوئی تھی، سسرال والے توجہ نہیں کر رہے تھے۔ کہنے لگی میں نے اس کو، جب مجھے اس کے احوال کا پتہ چلا کہ سسرال والے اس کو لے جا نہیں رہے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ درود امی پڑھنا شروع کیجئے۔ وہ ایگری نہیں ہوتی، کیونکہ مسئلہ وہی والا ہے کہ اللہ کا نام لینے پر لوگ تیار نہیں ہوتے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کا نام لینے پر لوگ تیار نہیں ہوتے۔ کہ لیکن میں ان کے پیچھے پڑی رہی، آپ کی کلپس بھی بھیجی، ان کو دکھایا، سمجھایا، بتایا، ان کے پیچھے بھی پڑی رہی، ضد بھی کرتی رہی، بہرحال اللہ نے ان کو توفیق دی اور وہ آمادہ ہو گئی۔ کہتے ہیں انہوں نے درود امی، تشکیل تو زیادہ کی ہو رہی تھی، لیکن یہ تھا لاسٹ میں کہ چلو کم سے کم درود امی ہی پڑھو، 500 مرتبہ، یہ تو زیادہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا، میری ان سے بات ہوئی تو عجب بات یہ سامنے آئی کہ سسرال والے اپنی طرف سے متوجہ ہوئے، یعنی ان لوگوں کو جانا نہیں پڑا، لڑکی فریق کو جانا نہیں پڑا، لڑکے والے خود اپنی طرف سے متوجہ ہوئے، اپنی غلطی مانی، اور لڑکی کو، یعنی ان صاحبہ کو جنہوں نے دروشی پڑھی، ان کو لے کر بھی چلے گئے، اور اس وقت وہ صاحبہ اپنے سسرال میں ہیں اللہ کے فضل سے۔ نہ کسی عامل صاحب کے یہاں جانا پڑا، نہ کوئی چلہ کرنا پڑا، نہ کوئی وظیفہ کرنا پڑا، نہ کوئی پیسے خرچ کرنے پڑے، نہ کسی، بس مطلب کچھ نہیں کرنا پڑا۔ درود امی انہوں نے پڑھی کچھ دن، اللہ کے فضل سے کچھ دن میں ان کو یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ سے پہلے بھی ہم نے اسی طرح کا ایک واقعہ ذکر کیا تھا، جو ایک مشاہدہ سامنے آیا تھا کہ 9 مہینے سے ایک خاتون بیچاری اپنے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کو ان کے سسرال والے لینے نہیں آتے تھے، اور کوئی امید آثار بھی نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن پھر بہرحال میں نے ان کو درود شریف پڑھنے کو بتایا، اور انہوں نے پڑھا۔ اللہ کا فضل ہوا، اس کی برکت یہ ہوئی کہ ان کی شرطوں پر سسرال والے لے گئے۔ آج وہ صاحبہ، کبھی کبھار ان کا جو کسی کچھ پوچھنے بتانے کے سلسلے میں کوئی میسج وغیرہ آتا ہے، تو آج وہ اللہ کی فضل سے اپنی سسرال میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شرطوں پر لے کر گئے، ان کی شرط کچھ تھوڑے سے وقت میں یہ۔ اور میں بتاؤں آپ کو، یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کتنی بڑی بات ہوگی، نہ، بالکل نہیں، یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں۔ دراصل ہم مشاہدات بیان کرنے کا مزاج نہیں رکھتے، بات ہے یہ، کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ آپ مشاہدات کی بنیاد پر پڑھیں۔ وہ تو ہم اس لیے کچھ مشاہدات ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں کی عادتیں مشاہدات سننے کی ہو گئی ہیں،
انہیں مشاہدات بتاؤ تو انہیں مشاہدوں کی زبان زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اس لیے ہم بھی مجبور ہو کر بعض اوقات کوئی مشاہدہ بتا دیتے ہیں، ورنہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ آپ مشاہدے کی بنیاد پر پڑھیں، ہم تو چاہتے ہیں آپ غیب پر یقین رکھ کر پڑھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی بشارتوں اور ان کی طرف سے ملنے والے وعدوں کی بنیاد پر پڑھیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ اس کا یہ کام ہو گیا تھا تو ہم بھی پڑھ لیں ہمارا بھی ہو جائے گا، اس کا یہ ہو گیا تھا تو ہم بھی پڑھ لیں ہمارا، یہ نہیں ہے مقصود، یہ صحیح نہج نہیں ہے ہماری نگاہ میں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کر کے پڑھو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وعدے ہیں درود پڑھنے پر، ان کے حقدار ہم بھی بن جائیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے پڑھیے۔ اور پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک بار پھر، دنیا تو کب بن گئی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی، انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، صاحب خواب نے ان سے پوچھا کیا گزری، کیا ہوا آپ کا؟ کہنے لگے کہ اللہ نے مغفرت فرما دی۔ کیا سبب بنا مغفرت کا؟ کہنے لگے کہ جب میری پیشی ہوئی، میری حضوری میں اللہ کے حضور میں جب پیش کیا گیا تو فرشتوں نے میرے اعمال کو بھی تولا اور میرے درود کو بھی تولا، تو اللہ کے فضل سے میرا درود بڑھ گیا، اور پھر ان کو یہ حکم ہوا کہ بس اس کے اور اعمال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس درود شریف کی چونکہ کثرت ہو گئی ہے، اعمال پر درود شریف بڑھ گیا ہے، اس کے گناہوں پر درود شریف بڑھ گیا ہے، لہذا درود شریف کے ذریعے سے ہی اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو اللہ جنت کے خزانے، جنت کی نعمت دے سکتا ہے درود شریف پر، وہ اس گندی دنیا میں سے 2-4 کاغذ کے پرزے آپ کو نہیں دے سکتا نوٹوں کی شکل میں، ایک سڑا بھوسا سا رشتہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ سڑا بھوسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، سارے انسان سڑے بھوسے ہی تو ہیں، 4 دن نہ نہائے تو بدبو آنے لگے، 1 دن مسواک نہ کریں تو تعفن آنے لگے، بال ذرا 1 ہفتے نہ کٹوائے تو عجیب عجیب سا لگنے لگے، سر میں تیل نہ لگائے تو کھجا کھجا کے مر جائے، تو سڑا بھوسا ہی ہے نا انسان، تو اس کو صفائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ دیکھو بھائی یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے، تو اس معنی میری بات کو اس طرف نہ لے جائیے گا، اس کا میں بھی قائل ہوں، میں بھی قائل ہوں۔ تو بہرحال میرے عزیزو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ درود شریف کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو اللہ سے منواؤ، اور اصل یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور رضا مانگو، قرب خاص مانگا کرو، قرب خاص مل جائے، عافیت سے مل جائے، عافیت سے مل جائے، مشقتیں نہ جھیلنی پڑیں، ریاضتیں نہ اٹھانی پڑیں، اور امتحانات کے مرحلوں سے نہ گزرنا پڑے، عافیت سے، اللہ کے فضل سے عافیت سے مقام مل جائے۔ مقام کیا ہے؟ مقام وہ نہیں کہ صاحب کوئی مقام، یہ کہ اللہ و رسول علیہ السلام کا قرب مل جائے، رضا مل جائے، اس سے اعلیٰ مقام کیا ہوگا؟ اس سے بلند ترین مقام اور کیا ہوگا؟ مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات کو آپ کو سمجھا پا رہا ہوں۔ آج کل ہمارے کلپس سے آپ حضرات کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ہمیں کبھی کبھی بتاتے رہا کریں۔ جزاک اللہ، ہمارے پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بننے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔